شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ، احسن اقبال صاحب کے ساتھ، مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ، مفتاح اسماعیل صاحب کے ساتھ، مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب کے ساتھ، خرم دستگیر صاحب کے ساتھ اور مصدق ملک صاحب کے ساتھ جو کل طوفان بدتمیزی اٹھایا گیا میڈیا کے کیمراز کے سامنے، اس پہ بہت غصے کا بھی پارٹی کے اندر اظہار کیا گیا اور اس پہ بھی بات ہوئی اور پارٹی اس کو لائن ڈاؤن نہیں لے گی. یہ میں کل بھی کہہ چکی ہوں. مسلم لیگ نون کو اب وہ اخلاق اور تہذیب کا جو سبق دیتے ہیں وہ اپنا بھاشن اپنے پاس رکھیں. کسی طرح بھی سینئر قیادت کی اس طرح سے تذلیل برداشت نہیں کی جائے گی کرائے کے چند گنڈوں کے ہاتھوں. مجھے پرسنلی میں نے اس کو لیا ہے جس طرح آپ نے میرے بڑے بھائی، میرے لیڈر شاہد خاقان عباسی پہ اٹیک کیا، جس طرح آپ نے احسن اقبال صاحب پہ اٹیک کیا، جس طرح آپ نے پاکستان کی بیٹی مریم اورنگزیب پہ اٹیک کیا، جس طرح آپ نے سینیٹر مصدق ملک پہ اٹیک کیا. یہ آپ کو اس کا بہت بڑی قیمت چکانی پڑے گی اور آپ 2 تھپڑ ماریں گے، ہم آپ کو 10 تھپڑ ماریں گے. مسلم لیگ نون کی قیادت کے ساتھ جو کل بدماشی کی گئی، خصوصاً مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ، وہ ہر مسلم لیگی پر، ہر مسلم لیگ نون کے شیر پہ قرض ہے جس کو ادا کرنا مسلم لیگ نون اچھے سے جانتی ہے انشاءاللہ. اور آخر میں جو یہ بھی بہت ہماری جو اعتماد کا جعلی ووٹ لینے کے بعد جو صورتحال پولیٹیکل لینڈسکیپ ایک بنا ہے، پولیٹیکل صورتحال بنی ہے، اس پر بھی بہت تفصیل کے ساتھ بات چیت ہوئی. چیئرمین سینٹ کے اوپر بھی بات چیت ہوئی اور اس میں سب کا یہ کنسنسس تھا کہ جس طرح سے کل دھونس اور جبر اور غنڈہ گردی سے کل اعتماد کا ووٹ لیا گیا، پاکستان کی ایجنسیز کو استعمال کر کے، پاکستان کے اداروں کو استعمال کر کے، جس طرح کل اعتماد کا زبردستی گردنوں پر، اپنے ہی اراکین کے گردنوں پر تلواریں رکھ کر جس طرح اعتماد کا ووٹ لیا گیا، اس کی نہ کوئی قانونی حیثیت ہے، نہ کوئی آئینی حیثیت ہے، نہ کوئی سیاسی حیثیت ہے، نہ کوئی اخلاقی حیثیت ہے. جن ارکان نے آپ کے خلاف یوسف رضا گیلانی صاحب کے الیکشن میں ووٹ کیا، صرف 2 دن بعد اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ انہوں نے اپنا فیصلہ بدل دیا؟ فیصلہ بدلا نہیں، فیصلہ تبدیل کرایا گیا ہے. اور جس مضحکہ خیز انداز میں وہ فیصلہ تبدیل کرایا گیا ہے، جیسے کہ میں نے اس دن بھی کہا، کل کہا کہ پورے پارلیمنٹ لاجز کو آپ نے بنکر بنایا ہوا تھا. ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے شمالی وزیرستان کا کوئی علاقہ ہے. پوری رات آپ سولی پر لٹک کر اپنے ایم این ایز گنتے رہے. ڈرون کیمرہ سے ایک ایک ایم این اے کی آپ نے نگرانی کی. پہلی مرتبہ ہوا کہ کسی جماعت کے اپنے سربراہ کے خلاف اس کی جماعت نے عدم اعتماد کر دیا ہو جبکہ وہ پاور میں ہو. آپ امیجن کریں ذرا، یہ حال ہے. یہ اس کے علاوہ ہے جو 4 صوبوں سے عمران خان کے اوپر عدم اعتماد کا عوام کی جانب سے نہ صرف عدم اعتماد کا بلکہ غصے کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے، یہ اس کے علاوہ ہے. اور جس طرح سے اس میں ایجنسیز کو انوالو کیا گیا، جس طرح ان کی مدد لی گئی، جس طرح انہوں نے اراکین کو غائب کیا، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ہمارے ذاتی علم میں آیا ہے. ان کے ایم این ایز ہم سے ان ٹچ ہیں. یہ ہمارے ذاتی علم میں آیا ہے کہ 2 ایم این ایز کو جو راضی نہیں ہو رہے تھے آخری وقت تک ان کو ووٹ دینے پر، ان کو گولڑا کے ایک ادارے کے کمپاؤنڈ میں لے جایا گیا. وہاں پر 4 گھنٹے ایک کنٹینر کے اندر بند رکھا گیا اور ان کو مجبور کیا گیا ایجنسیز کے لوگوں کے ہاتھوں کہ وہ عمران خان کو ووٹ دیں. تو مجھے یہ بتائیں
کہ اس کو تو کسی اتنی شرمناک شکست کے بعد، یہ صرف شکست نہیں ہے بلکہ آپ نے پاکستان کی ایجنسیز کو آپ نے جس طرح استعمال کیا، جس طرح آپ نے پاکستان کی خفیہ ایجنسیز کو اپنے لیے استعمال کیا، یہ بہت قابل شرم بات ہے. کیا ایجنسیز پاکستان میں اسی لیے رہ گئی ہیں؟ کیا یہی ان کا رول ہوگا اب کہ جس شخص کو عوام دھتکار رہی ہے، جو عوام کا مجرم ہے، جس نے ان کی زندگی اجیرن بنا دی ہے، آپ اس شخص کو بچانے کے لیے آپ اپنے ادارے کو سیاست میں جھونکتے ہیں؟ اس کا جواب پاکستانی قوم کو چاہیے، اس کا جواب مسلم لیگ نون کو چاہیے، اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. اور کہاں ہے اس شخص کی عزت، کہاں ہے اس شخص کی غیرت جو کہنے کو تو وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھا ہے لیکن ایجنسیز کو یہ کہتا ہے، ایجنسیز کے سربراہوں کو یہ کہتا ہے کہ میرے ارکان سے زبردستی مجھے ووٹ لا کے دو. اس کو تو میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ یہ کوئی اپنے آپ کو جھوٹی تسلی یا طفل تسلی دے رہا ہے. وہ اپنے آپ کو طفل تسلی بھی نہیں دے سکتا، اس لیے نہیں دے سکتا کہ اس کو یہ پتہ ہے کہ اس نے کس طرح یہ اعتماد کا ووٹ لیا ہے. اس کو یہ پتہ ہے کہ اگر وہ اپنے اون پہ ہوتا تو اس کو کوئی ووٹ نہ پڑتا. اس کو یہ پتہ ہے کہ اگر ایجنسیز اس کی ہیلپ نہ کرتی اور ایجنسیز کے کردار اس کے ہیلپ نہ کرتے تو وہ بری طرح ناکام ہوتا. لیکن ایک ہارے ہوئے شخص کو، ایک نالائق اور نااہل شخص کو، قوم کے مجرم کو بچانا، اس کا جواب آپ کو قوم کو دینا پڑے گا اور اس کا جواب قوم مانگے گی. دوسرا جو الیکشن کا رزلٹ جو اعتماد کا ووٹ ایجنسیز کو استعمال کر کے، گردنوں پر تلواریں رکھ کے، اپنے ہی اراکین کو اغوا کر کے، اپنے ہی اراکین کو حبس بے جا میں رکھ کے، اپنے ہی اراکین کو جس طرح وہ کہتے ہیں کہ ان ایکسیسیبل کر کے زبردستی جو ووٹ لیا جائے، اس کا مطلب یہ ہے صاف الفاظ میں، اگر میں اس کو ایک سینٹنس میں سم اپ کر دوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان، you know that your time is up. You know that it is over for you. دوسری بات یہ کہ جو NA 249 ہے، مسلم لیگ نون کے پارلیمنٹری پارٹی کے اراکین بھی موجود تھے اور سب کی رائے میں جب یہ سب نے اپنی اپنی رائے دی، اس میں سب کا کنسنسس مفتاح اسماعیل صاحب پہ تھا اور قائد پاکستان مسلم لیگ نون نے محمد نواز شریف صاحب نے مفتاح اسماعیل صاحب کو NA 249 میں پاکستان مسلم لیگ نون کا کینڈیڈیٹ اناؤنس کیا. تو باقی جو فارمل اناؤنسمنٹ ہے صدر پارٹی کے، وہ ان کی ٹکٹ جاری کریں گے ابھی انشاءاللہ. تو یہ فیصلے آج ہوئے ہیں. کوئی سوال آپ کا؟ جی بالکل، اس پہ بہت لینتھی ڈسکشن ہوئی ہے. ہماری پارٹی کا اپنا ایک موقف ہے اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ کل PDM کی جو میٹنگ ہے اس میں اناؤنس ہوگا سب کے کنسنسس کے ساتھ. یہ بھی کل انشاءاللہ PDM میں یہ ڈسکس ہوگا. اس کے بعد جب سے پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کا اتحاد ہوا ہے، آپ مسلسل مسلم لیگ نون جو ہے وہ پیچھے جا رہی ہے، پیپلز پارٹی اس کے اوپر آ رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں بالکل مسلم لیگ نون ریٹ دے گی پیپلز پارٹی کیا گی؟ بڑی مہربانی آپ کی. مسلم لیگ نون چھوٹی ریس کا گھوڑا نہیں ہے، بڑی ریس کا گھوڑا ہے. تھینک یو. ان کو سوائے ایجنسیز کی کوئی بات کی نہ سمجھ آتی ہے
نہ وہ ایجنسیز سے اوپر یا آگے نکل کر کچھ سوچ سکتے ہیں. ان کے سارے کام ایجنسیز کرتی ہیں. وہ ایجنسیز کی ہی بل بوتے پہ آج تک یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اور الیکشن کمیشن کے بارے میں جو بدتمیزی انہوں نے کل کی, مجھے تو وہ وقت یاد آ گیا جب ہمیں بھاشن دیا کرتے تھے اداروں پہ تنقید کا. آپ نے شاید کل وہ پلیک کارڈز نہیں دیکھے جو ان کے گنڈوں نے اور بدماشوں نے اٹھائے ہوئے تھے اس احاطے میں. اس میں الیکشن کمشنر کو نیکڈ گالیاں لکھی ہوئی تھیں. تو عوام ان کا چہرہ دیکھے. ہم نے اگر کبھی کوئی بات کی ہے وہ ہم نے فیصلوں پر مانے, لیکن تنقید کی وہ ہمارا حق ہے. اداروں پر تنقید نہیں کی, کرداروں پر تنقید کی ہے, اور ایک ڈیسنسی کے باؤنڈز میں رہ کر, پراپرائٹی کے باؤنڈز میں رہ کر ہم نے تنقید کی ہے. لیکن اب آپ کو پتہ چلا ہے کہ بدتمیز کس کو کہتے ہیں, مافیا کس کو کہتے ہیں, سسیلین مافیا کس کو کہتے ہیں, اور گنڈا گردی کس کو کہتے ہیں. پلیک کارڈز پہ ECP کے چیئرمین کے اوپر گالیاں لکھی ہوئی تھیں. تو کیا اب باقی اداروں کو یہ نظر نہیں آ رہا؟ اور دوسری بات آپ نے جب کی ایجنسیز کی انوالومنٹ کی کل کے الیکشن میں, تو یہ بات میں آپ کو بتا دوں, آپ اس کو مذاق سمجھے ہیں تو یہ آن اے لائٹر نوٹ, لیکن اس کی جو امپلیکیشنز ہیں وہ کافی ہیں. کہ ایک آپ یہ دیکھیں کہ جو لے پالک بیٹا ہے ایجنسیز کا, جس کو اولاد کہتے ہیں, بیٹا جو ہے, جو بیٹا بچاؤ مہم ہم نے کل دیکھی, اس کے لیے میدان خالی تھا. وہ اکیلا ہی دوڑ رہا تھا, ریس میں اکیلا ہی کھلاڑی تھا, پھر بھی وہ نہیں جیت سکا. پھر بھی اس کو سلیکٹرز کے کندھوں پہ بٹھا کے جتایا گیا. تو جو انسان اگر کھیل کے میدان میں اکیلا ہو وہ تب بھی نہ جیت سکے, تو ایسے انسان کو تو شرم سے اقتدار چھوڑ دینا چاہیے. آخری کویسچن پلیز. کہ پنجاب میں کیا عدم اعتماد آپ دار ہیں, کیونکہ رانا ثناءاللہ صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ پنجاب کے 23 MPs آپ کے ساتھ ہیں. 23 نہیں, بہت زیادہ ہیں اس سے. تعداد میں آپ کو ابھی تو نہیں بتاؤں گی. دیکھیے, جب اس ملک میں جب ظلم کا آپ اس کو حد سے جب گزر جاتا ہے تو لوگ بولتے ہیں. جس طرح جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب بولے, جس طرح ارشد ملک صاحب بولے, جس طرح باقی لوگ بولیں, انشاءاللہ تعالی سب بولیں گے, اور بول رہے ہیں. بس آخری کویسچن پلیز. ایک سیکنڈ بس, ہو گیا. دیکھیں, پنجاب میں اگر کوئی انشاءاللہ اگلی حکومت آئے گی وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ہوگی. شکریہ.